بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ روزہ میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے 10 دروازے ہیں۔ ان سب کے مختلف نام ہیں اور ان سب پر امام علیہ السلام کو الگ طرح سے سلام پیش کیا گیا ہے۔ مرکزی دروازے کا نام باب قبلہ ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین لکھا ہوا ہے اور یہ ابتدائی دروازہ ہے، یعنی اے عبداللہ کے باپ حسین علیہ السلام، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے کو ان کے صغیر سن ہونے کی وجہ سے علی اصغر کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ یہ دروازہ قبلہ رخ ہے اور یہ پہلا دروازہ ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے دروازے کا نام باب الرجا ہے۔ رجا کا مطلب ہے امید۔ اس پر سلام یا شفیع المذنبین لکھا ہوا ہے۔ مذنبین یعنی کہ گنہگار، قصوروار، قصور کرنے والے، یعنی قصورواروں کی شفاعت یا بخشش کروانے والے امام، آپ پر سلام۔ تیسرے دروازے کا نام جو کہ تحریر ہے یا قاضی الحاجات ہے۔ قاضی الحاجات سے مراد یہ ہے کہ اے ہماری دعاؤں کو سننے والے، لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے والے۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا سید الشہداء اہل الجنہ لکھا ہوا ہے، یعنی اے جنت کے جوانوں کے سردار، آپ پر سلام۔ چوتھے دروازے پر امام پاک کے لکھا ہوا ہے کا نام باب الشہداء، یعنی شہدائے کربلا سے منسوب ہے، یا ابو الشہداء لکھا ہوا ہے، یعنی اے شہیدوں کے باپ۔ اس دروازے کا نام اور آپ پر سلام ہو پانچویں دروازے کے نام سے، جس کا نام ہے باب الکرامہ ہے۔ کرامہ کا مطلب ہے عزت و وقار۔ اس پر السلام علیکہ یا بن زمزم صفا لکھا ہوا، یعنی اے زمزم اور کوہ صفا کے بیٹے، آپ پر سلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دمشق میں یزید لعین کے دربار میں اپنا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ چھٹے دروازے کا نام باب السلام ہے اور سلام کا مطلب سلامتی، زندگی، اور اس السلام علیکہ یا خامس اصحاب القصا لکھا ہوا ہے۔ خامس کا مطلب ہے پانچواں، قصا کا مطلب ہے چادر۔ مختصراً وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں بی بی فاطمہ الزہرا، اپنے داماد مولا علی اور دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ساتھ بٹھایا۔ کسی چھٹے ساتویں نے جب اجازت مانگی تو منع فرمایا۔ ان پانچوں کو پنج تن اور اس حدیث قصا کا مالک کہا جاتا ہے۔ اس دروازے پر در جملے کا مطلب یہ ہے کہ اے چادر کے اصحاب میں پانچویں، آپ پر ہمارا سلام۔ ساتویں دروازے کا نام باب السدرہ ہے۔ پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، سدرہ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ایک بیری کا درخت ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں اس مقام پر درخت لگا ہوا تھا اور زائرین درخت کی نشانی سے اس دروازے کو تلاش کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے اس دروازے کو کٹوا دیا۔ اس پر السلام علیکہ یا بن سدرۃ المنتہا لکھا ہوا ہے۔ رسول پاک معراج کی شب 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک مقام کا یہ نام تھا، گویا یہ بلند ترین مقام ہے۔ 7ویں دروازے پر در جملے کا مطلب ہے اے سدرۃ المنتہا تک جانے والے کے فرزند، آپ پر سلام۔ 8ویں دروازے کا نام ہے باب السلطانیہ ہے۔ اسے کسی ترک سلطان نے غالباً سلطان مراد چہارم نے تعمیر کروایا تھا، اس لیے اس کا یہ نام ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا امین اللہ وابنہ امینہ لکھا ہوا ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام امینہ ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے اے اللہ کے امانت دار اور امینہ کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ اور دروازہ جو وہاں پر موجود ہے باب الراس الشریف لکھا ہوا ہے۔ راس عربی زبان میں سر کو کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا سرہانہ اس جانب ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا قتیل العبرات لکھا ہوا ہے۔ قتیل العبرات کا معنی یہ ہے کہ جسے رلا رلا کر قتل کیا جائے، یعنی اے رلا رلا کر قتل کیے گئے مقتول، آپ پر سلام ہو ہمارا۔ 10ویں دروازے کا نام باب الزینبیہ ہے۔ اس کے سامنے وہ مقام ہے
جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے شمر لعین کو امام حسین کا سر کاٹتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس پر السلام علیکہ یا بن فاطمہ الزہرا لکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔